السلام علیکم ناظرین، ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ کل سعودی حکومت کی جانب سے ایک بڑا بریک تھرو سامنے آیا جو پالیسی تھی خواتین سے متعلق اور مناسک حج سے متعلق، کہ انہوں نے خواتین کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ بغیر محرم کے مناسک حج ادا کر سکتی ہیں اور وہ حج کے لیے آ سکتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے قبل یہ ضروری تھا کہ سعودی حکومت کی پالیسی میں کہ کوئی بھی خاتون جو ہے، کوئی بھی عورت ہے، وہ بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو اپنے ساتھ یا خامد کو لے کے جانا پڑتا تھا، یا اپنے بیٹے کو لے کے جانا پڑتا تھا، یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار میل ممبر کو لے کے جانا پڑتا تھا، اور اسی صورت میں اس کو یہ اجازت ملتی تھی کہ وہ مناسک حج ادا کر سکے۔ تو گویا وہ ڈیپینڈنٹ تھی۔ یہ انتہائی اہم جو ایک اسلامی شعائر ہے، جو فرض ہے بصیت مسلمان کے، جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، اس طرح وہ اگر اس کا محرم کے بغیر اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ وہ مناسک حج ادا کر سکے اور حج پر جا سکے۔ لہٰذا اس جو پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، اور یہ جو کلاز پہلے جو تھی، مینڈیٹری کلاز تھی پہلے کہ محرم کا ہونا ضروری ہے، اس مینڈیٹری کلاز میں کو یہ جب ختم کیا گیا ہے تو یقیناً اب اس سے یہ رستہ کھلا ہے کہ بہت ساری خواتین آل اوور دا ورلڈ جو پہلے سفر نہیں کر سکتی تھی تنہا جانے میں، تو اب وہ خواتین جو تنہا بغیر محرم کے وہاں پہ حج کے لیے جانا چاہتی ہیں اور جانا چاہیں گی، وہ اب مناسک حج ادا کر سکیں گی۔ اگرچہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں سے کووڈ-19 کی وجہ سے سعودی حکومت نے اس پہ بھی پابندی لگا رکھی ہے کہ ابھی آپ جو بیرونی دنیا ہے اور بیرون ملک سے جو حجاج ہیں حج کرنے کے لیے، حج کے خواہش مند جو ہیں، وہ ابھی مناسک حج پر نہیں جا سکتے۔ اور اسی بنا کے اوپر اس سال بھی انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ صرف اور صرف جو سعودی عرب کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، جس میں سعودی شامل ہیں، یا وہ لوگ جو غیر ملکی ہیں لیکن سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں اور سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، صرف ان کو اجازت ہوگی کہ وہ مناسک حج ادا کر سکیں۔ اور اس طرح ایک جو فگر سامنے آ رہی ہے اس وقت، وہ تقریباً 60,000 کے قریب ہے، کہ 60,000 لوگوں کو جو ودن سعودی عربیہ ہے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ حج کر سکیں گے اس سال۔ لیکن اس سے یہ توقع کی جانی چاہیے کہ جس ماس اسکیل کے اوپر ویکسینیشن ہو رہی ہے اور کووڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جب بہت آل اوور دا ورلڈ ویکسینیشن ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ-19 کے جو کیسز ہیں جب ان میں بھی کمی آئے گی، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت بڑا سامنے آئے گا، اور ہم وہی دیکھ سکیں گے اس شان و شوکت کے ساتھ حج ہونا ہر سال۔ ہم جانتے ہیں کہ جب سے ہم نے دیکھا، ہر شخص نے جب سے بھی جو حج ہے وہ ایک اہم ایونٹ تھا اسلامک ورلڈ کا اور مسلم دنیا کا، جس میں لاکھاں لوگ، 25 لاکھ 30 لاکھ تک بھی تعداد گئی ہے، لاکھاں لوگ جو ہے وہ پوری دنیا سے وہاں پہ حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے، اور ایک جو اتحاد کا کانسیپٹ سامنے آتا تھا، جو ایک یونٹی کا کانسیپٹ سامنے آتا تھا بہت بڑا، کہ وہاں پہ پہنچے تیری سرکار میں تو سبھی ایک ہوئے، وہ کانسیپٹ جو ہے ہمیں یونٹی کا وہ ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن ڈیفینیٹ ہے یہ سبجیکٹ ٹو کووڈ ریسٹرکشنز ہیں،
اور یہ کووڈ ریسٹرکشنز جب ختم ہوگی تو پھر وہ دور بھی واپس آئے گا جب ہم دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ حج اسی شان و شوکت سے ہو رہا ہے. اور نیا اضافہ اس میں یہ ہوگا جب آل اوور دا ورلڈ خواتین جو ہیں ان کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتی ہوں، وہ جب حج کا ارادہ کریں گی اور حج پر جانا چاہیں گی تو وہ بغیر کسی محرم کے اس اہم فرض سے کی ادائیگی بھی کر سکیں گی. تو اگرچہ اگر آپ فقہی اعتبار سے دیکھیں تو جعفری، مالکی اور شافعی فقہ میں جو خاتون ہے وہ بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے، اور یہ حنفیہ اسکول آف تھاٹ میں یہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی ہے. چونکہ پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ حنفیہ اسکول آف تھاٹ سے متعلق ہے، اور اسی بنا کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی خواتین حج پر جو ہے وہ بغیر محرم کے جانے کا نہیں سوچ سکتی تھیں. اور جو ریسٹرکشن، جو لیگل ریسٹرکشن تھی وہ اپنی جگہ تھی سعودی عرب کی جانب سے. تو اب کی بار بھی اگر یہ اپنا اپنا ہے، کوئی ساتھ لے جانا چاہے یا نہ لے جانا چاہے، یہ اس کی ثواب دید ہے. لیکن وہ جو کلاز تھی اس پالیسی کے اندر، جس کلاز کی وجہ سے جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، جس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سعودی گورنمنٹ اور کراؤن پرنس محمد بن سلیمان کو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ خواتین کے حوالہ سے اور خواتین کو حقوق دینے کے حوالہ سے جو ہے وہ انہوں نے کافی کام کیے. بہت عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ خواتین کو ایک وقت تک جو ہے وہ ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ خاتون اکیلی ڈرائیو کر سکے. پھر ان کو جو ہے وہ اجازت ملی کہ وہ ڈرائیو کر سکے. تو یہ سٹیپ بھی ہے جو ایک بڑا سٹیپ ہے. اور اسی سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام ایک پروگریسو دین ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام فار آل ٹائمز ٹو کم، تو اسلام ہمارا ایمان ہے کہ پہلا اور آخری دین ہے، اور اس نے قیامت تک رہنا ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. تو پھر قیامت تک کے جو آنے والے حالات ہیں اور قیامت تک کے آنے والی جو ماہ و سال ہیں اس کو اپنے اندر سمونے میں، اور یہ فار ایور جو ہے وہ ایک جدت کی طرف رواں دواں ہے اور ایک پروگریسو ریلیجن ہے آل اوور دا ورلڈ. اور یہ اس کے اپنے پروگریسو ہونے کا ثبوت ہے کہ خواتین کو وہ حقوق جو ویسٹ آج دے رہا تھا، وہ خواتین کو وہ حقوق 1400 سال پہلے جو ہے وہ اسلام نے دیے. جو ووٹ کا خاتون کا حق تھا وہ اسلام نے 1400 سال پہلے دیا، جو کہ اس 20th سینچری میں جو گزشتہ صدی گئی ہے اس میں جو ہے وہ خاتون کو حق ملا. تو ہم ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کی جانب سے اور اپنے ہیومن رائٹس چینل سے بھی سعودی حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہماری وہ بہنیں جو بغیر محرم کے سعودی عرب جانا چاہیں گی حج کرنے کے لیے، وہ اب جا سکیں گی، اور ان کو وہ اپنی اس فرض سے بھی سبکدوش ہو سکیں گی جو بطور مسلمان جو استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد.